بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے کنڈے کیا ہیں، کب اور کیسے منائے جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، آئیے ہم اس ٹاپک پہ دل کھول کے اور اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ کیا رجب کے کنڈے بھرنا اسلامی شریعت سے ثابت ہے؟ آخر 22 رجب کی حقیقت کیا ہے اور اس پر مختلف مکاتب فکر کیا کہتے ہیں؟ رجب کے کنڈے تاریخ، حقیقت اور اہل شان و اہل حدیث موقف مکمل اور مستند معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ رجب کے کنڈوں کی نیاز۔ برصغیر پاک و ہند اور دنیا کے مختلف حصوں میں 22 رجب المرجب کو عقیدت و احترام سے منائی جانے والی ایک روایتی اور مذہبی رسم ہے، جو عام طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، جو اپنی برکات اور فضیلت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں برصغیر پاک و ہند میں ایک خاص رسم بہت مقبول ہے، جسے رجب کے کنڈے یا کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے۔ یہ نیاز ہر سال 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے دی جاتی ہے۔ اس دن مٹی کے نئے کنڈے پیالے خریدے جاتے ہیں۔ ان کنڈوں میں روایتی طور پر میٹھی پوریاں، کھیر، سوجی یا حلوہ یا نان کھٹائی رکھی جاتی ہے۔ مٹی کے برتن استعمال کرنے کی بڑی وجہ عاجزی اور سادگی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ نیاز 22 رجب کو لکڑہارے کی ایک مشہور لوک داستان سے منسوب ہے۔ روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے ایک غریب لکڑہارے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ نیاز مانی تھی، جس کے بعد اس کی غربت دور ہو گئی۔ لکڑہارے کا قصہ، جسے عام طور پر لکڑہارے کی داستان کہا جاتا ہے، رجب کے کنڈوں کی نیاز کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک غریب لکڑہارے کے گرد گھومتی ہے، جس کی قسمت اس نیاز کی برکت سے بدلی۔ روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک بہت غریب لکڑہارا رہتا تھا، جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر بمشکل اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی اکثر فاقوں کا شکار رہتے تھے اور اپنی غربت کی وجہ سے سخت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن وہ لکڑہارا جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز مٹی کے کنڈوں میں میٹھی پوریاں تیار کر کے اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ امام اعلیٰ مقام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سن لی اور اپنے دل میں پختہ نیت کر لی کہ جب 22 رجب آئے گی تو وہ یہ نیاز ضرور دے گا۔ جب رجب کا مہینہ آیا تو لکڑہارے نے اپنی محنت کی کمائی سے مٹی کے نئے کنڈے خریدے، ان میں میٹھا کھانا تیار کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نیاز دے کر اللہ پاک سے دعا کی۔ اس نیاز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی غیبی مدد فرمائی۔ اسے جنگل سے ایک بہت بڑا خزانہ ملا اور وہ مدینہ کا ایک امیر ترین شخص بن گیا۔ جب لکڑہارا امیر ہو گیا تو اس نے ایک بڑا محل بنایا۔ اس محل کو دیکھ کر اس وقت کے بادشاہ کی ملکہ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے ملکہ کو 22 رجب کے کنڈوں کی پوری کہانی اور فضیلت بتائی۔
ملکہ نے معاذ اللہ اس بات کا مذاق اڑایا اور اسے ایک من گھڑت کہانی سمجھ کر کہانی قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا۔ داستان کے مطابق اسی رات بادشاہ کی حکومت پر زوال آ گیا۔ بادشاہ کو قید کر لیا گیا اور ملکہ کو محل سے نکال دیا گیا۔ ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے لکڑہارے کی بیوی سے دوبارہ رابطہ کیا اور سچے دل سے توبہ قبول کی اور خود بھی 22 رجب کی نیاز کا اہتمام کیا۔ نیاز دینے کی برکت سے بادشاہ کی بیوی بادشاہ کی حکومت کو دوبارہ بحالی ہو گئی اور سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو گیا۔ اہل حدیث علماء کے مطابق یہ قصہ تاریخی اور علمی لحاظ سے بالکل من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ داستان نہ تو کسی مستند حدیث سے ثابت ہوئی ہے اور نہ ہی تاریخ کی کسی معتبر کتاب سے اس کا کوئی بھی ذکر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے علم کی روشنی کے تحت چلنا چاہیے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ داستان نہ تو کسی مستند حدیث سے ثابت ہوئی ہے اور نہ ہی تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اہل حدیث علماء اور مکتبِ فکر کے مطابق رجب کے کنڈوں کی نیاز شرعی طور پر ثابت نہیں ہے اور اسے ایک بدعت دین میں نئی بات سمجھا جاتا ہے۔ اہل حدیث علماء کے مطابق اسلام میں کسی بھی خاص دن یا تاریخ کو مخصوص طریقے سے نیاز کا اہتمام کرنا یا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ رجب کے کنڈوں کی رسم۔ رجب کے کنڈوں کی رسم کا ثبوت نہ تو قرآن مجید سے ملا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام یا ائمہ دین سے۔ پیارے دوستو، نمبر 2، تاریخ وفات کا نقطہ نظر۔ اہل حدیث مورخین کا کہنا ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہ تو تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے۔ پیارے دوستو، ان کی وفات 15 شوال کو ہوئی ہے۔ اہل حدیث کے علماء کے مطابق 22 رجب اصل میں بنو امیہ کے خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے اور تاریخی طور پر اس رسم کا آغاز بعد کے دور میں ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا۔ نمبر 3، لکڑہارے کے قصے کی حقیقت۔ کنڈوں کی رسم کے پیچھے لکڑہارے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے جسے اہل حدیث علماء من گھڑت اور بے بنیاد داستان قرار دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں دین کی روشنی میں چلنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہماری نبی، ہماری احادیث کیا کہتی ہیں، ہمیں ان کے مطابق اچھے مسلمان بننے کے لیے کافی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ شریعت کے احکامات ایسی غیر مستند کہانیوں پر استوار نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 4، اصال ثواب اور صدقے کا صحیح طریقہ۔ اہل حدیث کا ماننا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور اصال ثواب کرنا بہترین کام ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بارہا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے لحاظ سے صدقہ دینا سب سے خوبصورت صدقہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن، مہینہ یا خاص مٹی کے برتن مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ مسلمان سال کے کسی بھی دن کسی بھی حلال کھانے کا صدقہ کر کے اپنے
مرحومین یا بزرگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کے مطابق دین میں ہر اس نئی رسم سے بچنا ضروری ہے جس کا ثبوت پہلی تین بہترین نسلوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے نہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو اس کی اہل حدیث علماء کے مطابق دین میں ہر اس نئی رسم سے بچنا ضروری ہے جس کا ثبوت پہلی تین نسلوں میں بالکل بھی موجود نہیں ہے، جس سے ثابت نہیں ہوتا یا بالکل بھی نہ ملے تو ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنے نماز اور قرآن پاک پر اور اللہ کے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دین میں اصل اہمیت نیت، اخلاص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔